جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے۔ اس دن عام طور پر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بطور سعادت خوشی مناتے ہیں۔ کوئی ان دنوں میں چراغاں کر کے آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی ان دنوں میں گلی میں جلوس نکال کر آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی جشن عید میلاد النبی منا کر آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی اپنی دکان و مکان پر جھنڈے لہرا کر آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ مگر کیا واقعی ہم کو اپنے نبی سے محبت ہے؟ کیا ہم اپنے دعوائے محبت میں سچے ہیں؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی اور دل کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے اور کس طرح کی محبت ہے۔ میرے محترم، محبت کا ایک وہ طریقہ تھا جو چچا ابو طالب نے اپنایا، اور ایک محبت کا وہ طریقہ تھا جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اپنایا۔ میرے محترم، چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بطور خوشی کے 100 اونٹ ذبح کروا کر مکہ کے تمام گھروں اور خاندانوں میں اور قبیلوں میں کھانے تقسیم کروائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر اپنی موت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی خدمت بھی کرتے رہے۔ اپنے جان و مال کی قربانی دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی حفاظت بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب کفار مکہ نے آپ کا بائیکاٹ کیا تو جناب ابو طالب نے بائیکاٹ کرنے والوں کا ساتھ نہ دے کر شعب ابی طالب میں آپ کے ساتھ قید رہنا گوارا کر لیا، آپ کے ساتھ درخت کے پتے اور چھالے کھانا گوارا کر لیا، مگر آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ آپ کبھی کبھی آتا ہے کہ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے، یستسقی الغمام بوجہہ للارام ثم الیتامى عصمۃ للارامل۔ اے میرے بھتیجے، تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے کہ اس حسین چہرے کی بدولت آسمان سے بارشیں ہوتی ہے۔ اے میرے بھتیجے، تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس حسین چہرے کی بدولت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اے میرے بھتیجے، تیرا خوبصورت اور حسین چہرہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ میرے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے سینے سے لگایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن جنت نہیں مل سکے گی، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو بخشش کا پروانہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور خاندان کا نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور ملک کا رہنے والا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی شعر نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارتا رہا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ وہ چلتا ہے مکہ کی گلیوں میں اور اس کی پیروں کی آہٹ سنائی دیتی ہے جنت میں۔ یہ وہ کون شخص تھا جن کو اتنا اونچا مقام ملا؟ یہ وہ شخصیت تھی جن کو آج حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے اور پورے سال میں صرف ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی منانے سے جنت نہیں ملنے والی۔ جنت تو ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل کرنے سے۔ آپ سب نے کبھی غور کیا ہے کہ عیسائی پورے سال میں صرف ایک مرتبہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منا کر یہ سمجھتا ہے کہ اب ہمارے سارے گناہ معاف، چنانچہ وہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام پر وہ اپنے نبی کی ولادت پر اپنی نبی کی پیدائش پر خوشیاں مناتا ہے، اور عید جشن میلاد النبی منا کر یہ سمجھتا ہے کہ اب ہمیں پورے سال نبی کی تعلیمات پر چلنے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں پورے سال نبی کے طریقے پر، اپنے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام پر شراب وہ پیتے ہیں، زنا وہ کرتے ہیں، زنگ رنگیاں وہ مناتے ہیں، اور ناچ گانے وہ کرتے ہیں، نہ جانے کس طرح بے حیائی اور برائی کو انجام دیتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں اس وجہ کہ اس نے جشن عید میلاد النبی منا کر اپنے سارے گناہ معاف کروا لیے ہیں۔
اس لیے وہ جشن عید میلاد النبی منا کر یہ سب کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آج کا مسلمان بھی پورے سال میں صرف ایک دن جشن عید میلاد النبی منا کر یہ سمجھتا ہے کہ اب ہمارے سارے گناہ معاف، اب ہمیں پورے سال نبی کے دین پر چلنے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں پورے سال نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں پورے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں پورے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ اس دن جلوس نکال کر نہ جانے کتنی وہ نمازیں چھوڑتے ہیں اور اسلام کا بے حیائی کا کس طرح اظہار کرتے ہیں۔ وہ نقلی خانہ کعبہ اور روزہ اطہر کا نقلی پتلا بنا کر اس میلے ٹھیلے کے ذریعے نوجوان بچیوں اور عورتوں کو جلوس میں نکال کر امت محمدیہ کی ذلت و رسوائی کا سبب بنتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بچے اس دن اس جلوس میں ناچتے اور تھرکتے نظر آتے ہیں اور اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن عید میلاد النبی منا کر سب گناہوں کو معاف کروا لیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو جشن عید میلاد النبی منا کر اپنے لیے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ حاصل کر لی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی منا کر ہم نے تو جنت کو واجب کر لیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جشن عید میلاد النبی منا کر آپ صلی اللہ اپنے لیے جنت کو الاٹ کرا لیا ہے۔ میرے محترم، عیسائی تو وہ اچھے ہیں کہ وہ اپنی نبی کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں، افسوس ان مسلمانوں پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں۔ یعنی افسوس ان مسلمانوں پر کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت پر غم مناتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ کی مشہور معتبر کتابوں میں لکھا ہے، چاہے وہ سیرت المصطفیٰ ہو یا رحمت للعالمین ہو یا وہ سیرت النبی ہو یا دنیا کی کوئی بھی معتبر کتاب ہو، سیرت کی کوئی بھی کتاب ہو، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ مصر کے ایک مشہور عالم جن کا نام جناب محمود پاشا فلکی ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش شریف 9 ربیع الاول بمطابق 571 عیسوی اور وفات 12 ربیع الاول 632 عیسوی میں ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس دنیا سے رخصت 12 ربیع الاول کو ہوئے۔ تو آج مسلمان 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اسی طرح ایک دو مورخ یہ کہتے ہیں، تمام علماء کا تو اسی پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن ایک دو مورخ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی اور پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو میں انہی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جس آپ کے والد صاحب حیثیت ہوں، آپ کے والد بڑے مالدار ہوں، آپ کے والد آپ کے فیوچر کے لیے بہت سارے کام انجام دیے ہوں، دنیا کے یعنی قوم کے لیے بہت بڑے خدمات انجام دیے ہوں، وہ اسی دن وفات پا جائے جس دن وہ پیدا ہوئے ہوں، وہ اسی دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں جس دن وہ اس دنیا میں آئے تھے، کیا آپ اس دن خوشی منائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو اس دن اپنے والد کے انتقال کا غم ہوگا، وہ اس دن وفات نہیں منائے گا۔ تو کوئی اپنے والد کے وفات پر جشن عید میلاد النبی منا سکتا ہے، کوئی اپنے ماں کی والدہ کے وفات پر جشن منا سکتا ہے، کوئی اپنے بہن بھائی کی وفات پر جشن منا سکتا ہے، اور جشن تو وہ مناتا ہے جو اس کا دشمن ہوا کرتا ہے، یعنی کسی کی وفات پر جشن وہ مناتا ہے جو اس کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، تو بلکہ آج مسلمان 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منا کر یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ بتائیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں منائے وہ دشمن ہو سکتا ہے یا عاشق؟ دشمن ہوگا، ظاہر سی بات ہے، وہ اسلام سے بھی نکل سکتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ پھر سے کلمہ پڑھے اور پھر سے اسلام میں داخل ہو۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ بعض جگہ تو نقلی خانہ کعبہ اور